اللہ اکبر۔ الحمدللہ پچھلے 2 سے 2.5 ماہ میں جتنے بھی بیانات درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے ہوئے ہیں، وہ تمام بیانات کملی چینل پہ جب اپلوڈ ہوئے تو جس بات کی سب سے زیادہ راحت ہے یا خوشی نصیب ہوئی وہ یہ ہے کہ نوجوان نسل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنے کا شوق جو ہے وہ پیدا ہوا۔ اور شافیہ سوشل میڈیا کا مقصود اور مطلوب یا ہماری فکر ہی یہی ہے کہ جب تک نوجوان نسل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنا یا وظائف کے اثرات ہیں مثبت یا منفی، یا آسان زبان میں کہہ لیں کہ روحانیت کو سمجھنا، اس کا شوق جو ہے وہ نوجوان نسل میں پیدا نہیں ہوتا تو تبدیلی نہیں آ سکتی کسی بھی طرح، جتنی بھی صحیح یا کوشش کر لی جائے تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ جو لوگ عمر میں بڑے ہیں ہمارے سے وہ تو بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے یا بعض علماء کے لیے یہ بات تو نئی ہوگی، مشائخ کے لیے یہ بات کوئی نئی نہیں ہوتی، کیونکہ نفس نے جیسے ساری زندگی گزاری ہوتی ہے اسی طرح نفس جو ہے وہ آخری عمر کے حصے میں بھی چاہتا ہے کہ میری من مانی والی جو ہے وہ چلتی رہے۔ اب حضرات نے مساجد کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے بزرگ جو ہے بابے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تسبیحات اگر کر رہے ہیں اس کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، اگر قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، وضو کر رہے ہیں اس کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ عمر کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو نوجوان ہے اگر وہ اس کی وہ غلطی کو کوئی پکڑتا بھی ہے، معلوم بھی اسے ہو جاتی ہے، تو پہلے نوجوان اس بزرگ کی، اس عمر میں بڑے شخص کی اصلاح کرتے ہوئے جھجکتا ہے کہ میں ان سے بات کیسے کروں، اور اگر وہ ہمت کر کے شریعت کا تقاضا سمجھتے ہوئے بات کر بھی لیتا ہے تو بزرگ سمجھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ ہم نے کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بلکہ وہ لڑنے جھگڑنے پہ آ جاتے ہیں کہ تجھے دین کا زیادہ پتہ چل گیا ہے۔ تو یہ ایک ماحول ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ قیامت تک ایسے ہی چلنا ہے۔ یہی بات ہے، لوگ جب نفس کا تزکیہ وقت پہ نہیں ہوتا تو نفس کے اندر اٹھان آ جاتی ہے، پرواز آ جاتی ہے۔ تو جس آدمی کی عمر 60 سال ہے، 65 سال ہے، اس کو کوئی چھوٹی عمر کا نوجوان جو ہے وہ اصلاح کی کوئی بات کرے گا تو وہ بجائے کہ سمجھنے کے کہ علم اللہ کی عطا ہے جس کو بھی اللہ دے دے، بجائے یہ بات سمجھنے کے وہ تکبر کرے گا، فخر کرے گا اور اعراض کرے گا کہ ہم نے ساری زندگی گزاری ہے، ہمیں دین کا پتہ نہیں ہے، تمہیں زیادہ پتہ چل گیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو لوگ ہیں یعنی 60 سال یا اس سے اوپر عمر کے یا 55 سال اس سے اوپر عمر کے، یہ تقریباً ناقابل اصلاح ہوتے ہیں، ناقابل اصلاح ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی تحریک ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ جہادی ہو، چاہے وہ دینی ہو، کوئی بھی تحریک ہو، تو اس تحریک کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو آگے بڑھانا، اور ان کا دھیان یا ان کا فوکس جو ہے وہ یہ طبقہ نہیں ہوتا بلکہ نوجوان طبقہ ہوتا ہے۔ کسی بھی تحریک کے اندر جیسے بھی ہو، کسی کا دنیا کا مقصد ہے، آخرت کا مقصد ہے، تو جب اس تحریک کے اندر نوجوان شامل ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی رہبر مل جاتا ہے تو پھر وہ تحریک جو ہے اپنی منزل پا کے چھوڑتی ہے۔ لیکن جب نوجوانوں کو آپ رائے راست پہ لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کو الحمدللہ کملی چینل پہ بیانات سن کے یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ ہم نے وظائف کی دنیا میں نہیں جانا، ہمارے ماں باپ نے وظائف کی دنیا میں جا کے کیا کما لیا، تو جب یہ نوجوان نسل رک گئی یا اس لائن پر آ گئی تو یہ چھوٹوں کو خود ہی نہیں آنے دے گی۔
جو بڑے ہونے تھے ہو گئے، بھگتے ہیں، اس دنیا میں بھی بھگتے ہیں اور آخرت میں بھی جا کے بھگتے ہیں اگر وہ بات نہیں سمجھتے۔ اور اگر کچھ تھوڑے بہت ہیں وہ جن کی اصلاح ہو جائے گی، ہمارے ذریعے ہو جائے یا ان کی اولاد کے ذریعے ہو جائے، تو اللہ ان کو قبول فرمائے گا۔ اور جو اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہتے ہیں تو وہ ہمارا مطلوب نہیں ہے، ہم نے اپنی صلاحیتیں ان پہ نہیں لگانی۔ دیکھیں، جب میں نے یہ اس موضوع کے اوپر بیانات شروع کیے یا سوشل میڈیا ہم نے استعمال کرنا شروع کیا، تو جب میں نے رجعت کے اوپر یا وظائف کے برے اثرات کے اوپر یا جب ہم وظائف کو شرائط کے بغیر پڑھیں گے تو کیا نقصانات ہوں گے، ان موضوعات کے اوپر جب بیانات کرنا شروع کیے تو میں نے پہلی بات کہی تھی کہ کسی ابے کو، اماں کو یا بڑی عمر کے شخص کو، عورت ہو یا مرد ہو، جب آپ اس کو روکو گے تو جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہی ہو، میں نہیں ہوں۔ میں نے پہلے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ بھئی میں نہیں ہوں۔ اپنی اماں کو روکو گے، 5 سورتہ نہ پڑھ، وظائف نہ کر، تو جو اماں تیرے ساتھ کرے گی اڈی والی جوتی کے ساتھ، وہ تو نہیں برداشت کرنا ہے۔ ساتھ مفت میں گالیاں مجھے بھی پڑیں گی، وہ خیر ہے، لیکن مار کٹائی جو کچھ کہتی ہے یا اس کو جو سمجھانا ہے یہ میرے بس سے باہر ہے، کیونکہ میرا جو ٹارگٹ ہے وہ نوجوان ہے۔ تو الحمدللہ جب نوجوان بات سمجھ رہے ہیں قمری چینل پہ بیانات سن کے، تو اس سے جو ہے وہ بہت راحت مل رہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نوجوانوں کو یہ احساس جو ہے وہ دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے، جس سے وہ اپنی بھی اصلاح کر رہے ہیں اور معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں، بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی وہ دھیرے دھیرے سمجھا رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، بندے دے پت بن جاؤ۔ آگے ہی ہمیں آپ نے برباد کر دیا ہے، تو کم از کم اتنا خیال کر لو کہ اپنی قبر نہ خراب کر کے قبروں میں اتر جانا۔ تو انشاءاللہ بچوں کی کوشش ہے، نوجوانوں کی کوشش ہے، اللہ ان کو اس کا اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اور اس کی جھلک جو ہے ظاہری آنکھوں سے وہ ہم ہر جمعرات یہاں دیکھتے ہیں کہ بچے ہمارے سامنے ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں یا ہمیں شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اماں کو سمجھاتے ہیں لیکن اماں باز نہیں آتی، ہم ابا کو سمجھاتے ہیں لیکن ابا باز نہیں آتے۔ جہاں ایک پہلو افسوسناک ہوتا ہے کہ وہ باز نہیں آتے، وہیں پہ ایک پہلو جو ہے وہ خوشنما بھی ہوتا ہے، وہ حوصلہ افزا بھی ہوتا ہے کہ کم از کم یہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو کوشش وہی کرے گا جس کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو جن حضرات کو بات سمجھ آ گئی ہے یا جن حضرات کو بات کسی حد تک سمجھ نہیں آئی، ان کے لیے میں 1-2 احادیث مبارکہ درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت یہ جو 2-3 احادیث مبارک میرے ذہن میں آئی ہیں، اگر میں ان کو بیان کرتا ہوں تو اللہ رب العزت جو ہے اس حدیث پاک کے فیض و برکات کو ان کے ذہن میں اتار دیتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز وہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ہم اتنا محفوظ رستہ چھوڑ کے ہم کس طرح پرخطر رستے کی طرف چل پڑے جس کا ہمیں علم بھی نہیں تھا، جس کا ہمیں علم ہی تھا۔ وہ خواص کا رستہ تھا، لیکن جاہل پیروں نے، عاملین نے، مولویوں نے کیا کیا کہ پیسے کمانے کے لیے امت کو وظائف پہ لگا دیا۔ پیروں نے جو امت کو وظائف پہ لگایا اس کی وجہ ہے، جو تو ہوتے ہیں مشائخ، یعنی راہ طریقت کے، وہ خود مسافر تھے، پھر انہوں نے مقام ولایت پایا، وہ تو وظائف کی دنیا میں کبھی بھی کسی کو لے کر نہیں آتے، ان کا تو رستہ ہی روحانیت ہوتا ہے اور ایک الگ رستہ ہوتا ہے۔ بعد میں کیا ہوا کہ جو امت کے اندر ذوف آتا گیا اور ان کی اولادیں گدی پہ بیٹھ گئیں، گدی نشیں بن گئے، اب ان کے پاس اپنے مریدین کو، متعلقین کو، حلقہ ارادت کو دینے کے لیے کوئی شے نہیں تھی۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ وظائف کا سہارا لیا، ظاہر انہوں نے یہ داڑھی، ٹوپی، جبہ، یہ گیٹ اپ جو ہے وہ بنا لیا تاکہ لوگ متاثر ہوں کہ پیر صاحب ہیں اور پیر صاحب کی اولاد بھی، پوتے پوتیاں، پڑپوتے بھی جو ہیں وہ ولی اللہ ہیں۔ تو ظاہر انہوں نے جبہ پہن لیا، تماشا ایک بنا لیا، اب دینے کو کچھ تھا نہیں، نہ ان کے پاس شریعت کا علم ہے، نہ وہ مستجاب و دعویٰ ہیں، متقی ہیں کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نہ ان کے پاس توجہ ہے کہ وہ اپنی توجہ سے قلوب کو بدل دیں،
اور نہ وہ متقی ہیں کہ اپنی صحبت سے کسی کو بدل دیں۔ تو یہ 4 رستے ہیں فیض کو منتقل کرنے کے۔ پہلا کیا ہے؟ دعا، دوسرا کیا ہے؟ علم، تیسرا کیا ہے؟ توجہ، اور چوتھا اور آخری کیا ہے؟ صحبت۔ تو جو گناہوں کا لتھڑا ہوا ہے، جس کے چہرے پہ سنت رسول بھی نہیں ہے، آج عرس ہے تو عرس کی مناسبت سے اس نے بہنوں والے کپڑے رنگ برنگے جو ہے وہ توب جو ہے وہ پہن لی ہے، تو اللہ جو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو وہ ان کے جو متعلقین ہیں وہ کیا ہوگے؟ دعاؤں سے بھی محروم ہوگے۔ اب جب وہ شریعت کا علم حاصل ہی اس نے نہیں کیا، درس نظامی نہیں کیا، یا کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھائی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، اب دعا بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، اور تیسرا کیا ہے کہ اس نے سلوک ہی طے نہیں کیا، تو اس کے پاس توجہ بھی نہیں ہے۔ اسے کیا معلوم کہ توجہ کیا ہوتی ہے؟ تو جب ایسا شخص جس کے پاس تقویٰ بھی نہیں ہے، دعا بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، توجہ بھی نہیں ہے، تو اس کی صحبت جو ہے وہ تو عام دنیا داروں کی صحبت ہے، بظاہر بے شک اس نے جو ہے ایک حلیہ اپنا بنایا ہوا ہے۔ تو یوں جو ان کے متعلقین تھے وہ جو مسند پہ بیٹھ گئے، یعنی جو گدی نشین تھے یا متولی بن گئے، وہ ان کے متعلقین دعاؤں سے بھی محروم ہو گئے، علم سے بھی محروم ہو گئے، یعنی شریعت اور طریقت کے علم سے بھی محروم ہو گئے، روحانیت کے علم سے بھی محروم ہو گئے، یا سلوک کا جو علم ہے اس سے بھی وہ محروم ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ توجہ سے بھی محروم ہو گئے، اور چوتھا اور آخری کیا ہے؟ صحبت سے بھی محروم ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے تو سال کے بعد 6 مہینے کے بعد قوالی کروائی، سما کروایا، عرس کروایا، اپنا بینک بیلنس جو ہے وہ بنایا، اس کے بعد تو کون تو میں کون۔ اب چاروں طرح سے جب مریدین متعلقین فارغ ہو گئے تو ان پیروں کے، ان مشائخ کے بچوں نے یا ان کے جو جانشین تھے انہوں نے پھر وظائف کا سہارا لیا، کہ جب مریدین جا کے ان کے در پہ روتے ہیں کہ حضرت صاحب ہمارے گھر میں یہ تکلیف ہے، ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا ان کو کیا دیں، ان کو ہم کیا دیں؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ وظیفے چھپوا لیے، ہر ایک کو کاغذ دیے جا رہے ہیں اور نوٹ جو ہے وہ لے کے جیب میں ڈالے جا رہے ہیں۔ جب یہ نظام آج سے 70 80 85 سال پہلے کامیابی کے ساتھ یہ چل پڑا، تو پھر کیا ہوا کہ آنے والی نسلوں نے دیکھا کہ یہ تو کام بڑا آسان ہے، کہ داڑھی ٹوپی لگاؤ، 6 مہینے بعد، سال بعد ایک دفعہ تو کاغذ لوگوں کو دیتے جاؤ، یا مہینے میں سالانہ ماہانہ محفل رکھ لو، اس میں چپ کر کے آ کے بیٹھ جاؤ، سارا نظام بنا ہوگا، نہ ہم نے بولنا، نہ ہم نے دعا کرنی، نہ ہم نے کسی کو سمجھانا، نہ کسی کی اصلاح کے لیے پریشان ہونا یا کوشش کرنی۔ ہم کیا کریں گے؟ جو منگتا آئے گا، پریشان آئے گا، ہم اس کے ہاتھ میں کیا پکڑا دیں گے؟ وظیفہ، اور اپنے ہاتھ میں کیا آ جائیں گے؟ نوٹ۔ تو جب یہ طریقہ لوگوں نے دیکھا تو جو عاملین حضرات تھے انہوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ تو پیروں کی اولادیں تھیں، وہ پیری مریدی کر رہے تھے، اب عاملین نے کیا کیا کہ ان کا کام تھا تویز دھاگا کرنا، انہوں نے بھی پیری مریدی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے یوں تو پیسے دیتے نہیں، پیر کو پیسے دیتے ہیں، تو اب کیا ہو گیا کہ اللہ والے جو مشائخ کی اولادیں ہیں وہ بھی پیری مریدی کر رہی ہیں، جو عاملین ہیں جن کا رستہ ہی نہیں ہے پیری مریدی کا، وہ عملیات کے مسافر ہیں، وہ شاگرد کسی کو بنا سکتے ہیں، 2 کو، 4 کو، 5 کو۔ اب کیا ہوا کہ وہ بھی پیری مریدی کر رہے ہیں، تو جو گدی نشین ہیں وہ بھی پیری مریدی کر رہے ہیں۔ تو جب یہ ماحول بنا تو مولوی نے کہا میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ تو مولوی نے منبر رسول پہ کملی والے کا دین سکھانے کی بجائے اس نے بھی منبر رسول پہ بیٹھ کے وظائف بانٹنے شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج حرم پاک سے لے کر عامل کے اڈے تک ہر بندہ آپ کو وظیفے دیتا مل رہا ہے۔ ریڑی والے کے پاس جاؤ وظیفے، گلی محلے میں کسی عورت سے بات کر لو تو وظیفے، مسجد میں کسی بابے سے بات کر لو تو وظیفہ، مؤذن سے بات کر لو تو وظیفہ، مولوی سے بات کر لو وظیفہ، اور ہمارے جیسے پیروں سے بات کر لو تو وظیفہ۔ تو اس کا نتیجہ ہی اللہ والو یہ نکلا ہے کہ امت کا یقین بن گیا ہے کہ کام وظائف سے بنیں گے، فرائض سے نہیں بنیں گے۔ ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں، جب رکاوٹ آئے گی وظیفہ پڑھیں گے ہمارا کام بن جائے گا۔ تو کیا ہوتا ہے اللہ جب وظائف میں آئے، ایک آدھ دفعہ تو کام بنا،
جب دوسری سے تیسری بار وظیفہ چھوڑا یا بدلا، پھر وہ رجت کا شکار ہو گئی ہیں، اب نسلیں برباد ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد عاملین کا دھندا جو ہے وہ عروج پہ گیا ہے، کیوں؟ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فرد رجت کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ اب ان کو آج سے 8-9 مہینے پہلے یہ معلوم ہی نہیں تھا لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ ہے کیا، تو وہ باغ کے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ عاملین کے پاس۔ جادو کا علاج ہو رہا ہے، جادو کا علاج ہو رہا ہے۔ اب عامل اور پیر پیسہ بٹور رہے ہیں اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اور پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا منظر یا یوں کہہ لیں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے کہ ہم یہاں تک جو پہنچے ہیں یہ راتوں رات نہیں ہو گیا۔ تو اسی طرح اگر ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم اپنے اصل کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی راتوں رات نہیں ہو جانا۔ ہاں یہ بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم دھیرے دھیرے اس بمر میں پھنس تو گئے ہیں، یہ ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک ہم اس بمر سے نکل ہی نہ پائیں، وہی نکلیں جن کو اللہ نکالے، یعنی اللہ قلیل چند، باقی پھنسے رہیں گے۔ کیونکہ ہر آنے والے دن میں امت کے اندر حرص، لالچ، ہوس جو ہے وہ پرلے درجے کی بڑھتی جا رہی ہے ہر آنے والے دن میں۔ تو اللہ جب ہوس بڑھے گی، لالچ بڑھے گا، حرص بڑھے گا، تو وہ وظائف کو چھوڑیں گے۔ جو دنیا دار ہیں وہ کہتے ہیں رشوت دے کے کام ہونا چاہیے، جو مذہبی لوگ ہیں، دیندار طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں وظیفہ پڑھ کے کام ہونا چاہیے۔ یعنی جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہو کر رہنا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب کیا فرماتا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جب اللہ ہی نہ چاہے کہ بندے کے چاہنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو ہم امت کو کون سا رستہ دے رہے ہیں جو اس وقت کا تقاضا بھی ہے اور قیامت تک کے لیے وہ محفوظ رستہ بھی ہے۔ اور وہ رستہ کون سا ہے؟ ایک اللہ کا حکم بھی ہے اور اوپر سے اللہ کی سنت بھی ہے، اور دوسرا نبی علیہ السلام کی نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، یعنی ایک درود پاک ہے اور ایک استغفار ہے۔ تو یہ دونوں ایسے مبارک اذکار ہیں کہ جن سے آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور جو پیچھے پہلے تباہی ہو چکی ہے اللہ اس تباہی کے جو اثرات سے بھی آپ کو وہ محفوظ فرما دے گا، یعنی اس چنگل سے آپ کو اللہ رب العزت جو ہے وہ نکال دے گا۔ اب جو میں نے یہ بات کہی کہ اللہ کا حکم بھی ہے، حکم الہیہ بھی ہے اور سنت الہیہ بھی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، جس نے ایک بار درود پاک پڑھا، یعنی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، جس نے ایک بار درود پاک پڑھا، ذرا جاگتے رہیے گا کہ ہم جس رستے پہ آپ کو لگا رہے ہیں، کیا یہ رستہ جو جس رستے پہ آپ لگے ہوئے ہیں اس سے افضل ہے یا نہیں؟ اگر تو افضل لگے تو توبہ کر لیجئے گا، اگر افضل نہ لگے، بہتر نہ لگے، تو پھر آپ اپنے گھر راضی، ہم اپنی کلی میں راضی، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے جس نے کملی والے پہ درود پڑھا ہے، جس نے کملی والے پہ درود پڑھا ہے اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ اب یہ ندا لگی، آپ نے یہاں بیٹھ کے پڑھا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو ندا لگانے والے نے کیا ندا لگائی کہ اللہ اس درود پڑھنے والے کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ جب یہ ندا پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ جس نے کملی والے پہ درود پڑھا اللہ اس کے اوپر 100 رحمتیں نازل فرمائے۔ پھر جب یہ ندا دوسرے آسمان والوں نے سنی، یعنی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کے اوپر فرشتوں نے جو ندا لگائی کہ جس نے درود پڑھا اس پہ اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے، جب یہ ندا یا صدا دوسرے آسمان والوں نے سنی تو دوسرے آسمان والے کہتے ہیں کہ یا اللہ جس نے تیرے محبوب کے اوپر درود پڑھا اس کے اوپر 200 رحمتیں نازل فرما۔
جب یہ صدا تیسرے آسمان کے فرشتے یا ملائکہ سنتے ہیں تو وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس نے تیرے محبوب پہ درود پڑھا ہے اس کے اوپر 1000 بار رحمت نازل فرما، 1000 بار رحمت نازل فرما۔ جب یہ صدا چوتھے آسمان والوں نے سنی تو وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے اوپر 4000 مرتبہ رحمت نازل فرما۔ جب یہ صدا پانچویں آسمان والوں نے سنی تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کے اوپر 5000 مرتبہ رحمتیں نازل فرما۔ جب چھٹے آسمان والوں نے سنی تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ 6000 مرتبہ رحمتیں نازل فرما۔ جب ساتویں آسمان والوں نے یہی صدا سنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اور ندا لگانے والے نے کہا کہ یا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرما، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یا اللہ 10 نہیں، اس کے اوپر 7000 رحمتیں نازل فرما۔ تو جب فرشتے یوں 10 سے شروع ہوتے ہیں، پھر 100، پھر 200، پھر 1000، پھر 2000، پھر 4000، پھر 5000، پھر 6000، پھر 7000، تو رب آواز دیتا ہے اے فرشتوں جو درود پاک پڑھنے کا اجر و ثواب ہے یہ میرے ذمہ ہے دینا، یہ میرے ذمہ ہی رہنے دو۔ اس بندے نے جس محبت اور احترام کے ساتھ میرے محبوب پہ درود پڑھا ہے اب اس کا حق ہے کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو اللہ بولو ایک بار آپ نے درود پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ کو یہ سارے انعامات ملیں گے۔ مجھے بتاؤ یہ تمام انعامات کس وظیفے سے ملتے ہیں؟ اور اگر کسی وظیفے سے مل بھی جائیں، بالفرض مل بھی جائیں، تو یہ آسان ہے یا وہ آسان ہے؟ یہ خطرے سے باہر ہے، خطرے سے پاک ہے، اور وہ انتہائی خطرناک رستہ ہے، پرخطر رستہ ہے۔ اور اس سے بیک وقت کیا ہو رہا ہے کہ آپ گناہوں سے بھی دھل رہے ہیں، اللہ کا قرب بھی مل رہا ہے اور اس کے رسول کا قرب بھی مل رہا ہے، یعنی آپ کی دنیا بھی بن رہی ہے اور آپ کی آخرت بھی بن رہی ہے۔ تو ایک بار اللہ والو جس نے درود پاک پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ رب العزت اس کو یہ انعامات عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں اور بیان کر دیتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ ہے، اگر وہ پوری وجاہت کے ساتھ سامنے آئے تو ایک پر اگر وہ کھولے گا تو مشرق کو ڈھانپ دے گا اور دوسرا پر کھولے تو وہ مغرب کو ڈھانپ دے گا، اور اس کا قد اتنا ہے کہ اس کے پاؤں تحت سراپے ہوں گے اور اس کا سر اللہ کے عرش کو چھو رہا ہوگا، یعنی آپ اندازہ لگائیں اس کی اتنی وجاہت ہے کہ پوری کائنات کو وہ ڈھانپ لے۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میرا امتی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اب یہ فرشتہ آب حیات کے اندر غوطہ لگاتا ہے، غوطہ زن ہوتا ہے۔ جب غوطہ لگا کے آب حیات سے اس نہر سے اس پانی سے باہر نکلتا ہے پھر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، ان گنت جو ہے وہ پانی کے قطرے گرتے ہیں، جتنے قطرے گرتے ہیں اللہ اتنے فرشتے پیدا کرتا ہے۔ اب وہ تمام فرشتے اس شخص کے لیے جس نے کملی والے پہ ایک بار درود پڑھا ہے قیامت تک کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اب مجھے بتاؤ کہ کون سا وظیفہ ہے، کون سا ورد ہے جس کے ساتھ آپ کو یہ تمام فضائل جو ہے یا نفع جو ہے وہ آپ کو ملیں گے؟ یعنی ایک فرشتہ چھوٹا بھی ہو، چلو فرشتے کی بات چھوڑو، ہم تو اللہ بولو ایک بالٹی پانی ہے اس کے قطرے گننے پہ قادر نہیں ہے، تو ایک فرشتہ جس کی وجاہت یا قد کاٹ یہ ہے کہ ایک پر کھولے تو مشرق ڈھانپ دے اور دوسرا پر کھولے تو مغرب ڈھانپ دے، اور اس کا قد اتنا ہے کہ پاؤں تحت سراپے اور سر اس کا عرش کو جو ہے وہ عرش معلیٰ کو جو وہ چھو رہا ہے، تو جب وہ غوطہ زن ہو کے اپنے پروں کو جھاڑتا ہوگا کتنے قطرے نکلتے ہوں گے، یہ جس کے جسم سے پانی قطرے گرتے ہیں یا تو وہ جانتا ہے تو یا رب جانتا ہے، یہ دوسرا تو کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ جتنے قطرے اس پانی کے گرتے ہیں
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ اتنے ہی فرشتے پیدا کرے گا اور وہ فرشتے قیامت تک کے لیے تیرے لیے استغفار کرتے رہیں گے، محض ایک بار تو نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب مجھے بتاؤ کہ رجت سے مرنا ہے، تڑپ تڑپ کے مرنا ہے، اپنی نسلوں کو بھی جو ہے وہ برباد کر کے جو ہے وہ مرنا ہے، یا یہ محفوظ رستے پہ چلنا ہے؟ یہ فیصلہ اب آپ نے کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میرے ذہن میں اور آ گئی ہے چھوٹی سی، وہ بھی آپ سن لیں۔ یہ تمام تینوں احادیث مبارک نزہۃ المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں، حوالہ بھی میں نے اس لیے دے دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کا کوئی امتی ایک بار کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی ایک بار درود پاک پڑھے گا تو 70,000 فرشتے اس پہ درود پڑھیں گے۔ یعنی ایک بار آپ درود پڑھیں گے تو آپ کے اوپر 70,000 فرشتے درود پڑھیں گے۔ تو اللہ والو، کوئی عمل، کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جس سے یہ اتنا نفع ہوتا ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو اتنا محفوظ ہو۔ اب اس وظیفے کے ساتھ نہ آپ کو کوئی کڑا دینے کی ضرورت ہے، نہ حصار کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی ساتھ گھڑی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر صدقہ خیرات بھی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وضو، بغیر وضو، پاکی ناپاکی کے مسائل میں کمی بھی ہو جاتی ہے تو تب بھی کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی رجت نہیں ہے، بلکہ پڑھتے جاؤ گے، سنورتے جاؤ گے، تم نہیں سنورتے جاؤ گے، اللہ تمہاری نسلوں کو سنوارتا جائے گا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے درود پاک پڑھا اللہ اس کو سنوارے گا، اس کی اولاد کو سنوارے گا، پھر اس کی اولاد کو سنوارے گا، یعنی درود پاک پڑھنے والوں کو بھی اللہ سنوار دے گا، آگے اس کی 2 نسلوں کو بھی سنوار دے گا۔ اب میرا سوال پھر وہی ہے کہ اس رستے پہ آنا ہے یا دوبارہ پہ وظائف کی دنیا میں جانا ہے؟ یہ تینوں چاروں احادیث مبارک جو میں نے بیان کی ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کے تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم چل کدھر رہے ہیں۔ ہم خود ہی جو ہے اپنے نقصان والے راستے پہ چل رہے ہیں، جہاں ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ چلانے والے جو چلا رہے ہیں وہ تو ہے ہی، ہم خود بھی اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں جو نقصان والا راستہ ہے۔ تو اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں دن رات حضور علیہ السلام کے اوپر محبت اور پیار، جذب کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنائے، اور یہ وہ عبادت ہے جو رد نہیں، قبول ہی قبول ہے۔